اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شعراء کے خاتمے کی آیات چل رہی تھی، حضور سے خطاب ہو رہا تھا، اور پچھلی آیت جو پڑھی تھی ہم نے وہاں پہ کہا گیا تھا وتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے آپ العزیز الرحیم پر، خواہ آپ کے اپنے لوگ آپ کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہوں، آپ پر ایمان لانے والے کیسی کمزور حالت میں ہوں، مستقبل کیسا ہی مایوس کن نظر آتا ہو، آپ اپنے عزیز اور رحیم آپ پر توکل کریں۔ اللہ کی یہ صفات کس قدر توکل عطا کرنے والی ہیں۔ مخالفین کی چالیں خواہ کیسی ہوں کہ پہاڑ ٹل جائیں، زمانے میں ان کی طاقت زبردست نظر آتی ہو، لیکن اللہ کی طاقت و قدرت ان سب پر حاوی ہے۔ اگر اس کی رحمت ساتھ ہے تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اب آگے اس توکل کو مزید بڑھانے والی، ایمان کو اور مضبوط کرنے والی آیت آ رہی ہے، دیکھیے آیت نمبر 218۔ الذی، وہ جو، یراکا، دیکھتا ہے آپ کو، دیکھتا ہے تجھ کو، حین تقوم، جس وقت تم کھڑے ہوتے ہو، جس وقت تم اٹھتے ہو۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ سے خطاب ہے، یا پھر یہ کہ آپ کی امت کے ہر فرد سے خطاب ہو، آپ کے ساتھیوں میں سے ہر ایک سے خطاب ہو۔ پہلا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ جب بھی کھڑے ہوتے ہیں، حین تقوم، آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یراکا، وہ ہستی، العزیز الرحیم ہستی آپ کو دیکھتی ہے۔ سورہ طٰہٰ کا یاد کیجئے جو ہم پڑھائے ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے وقت کیسے فکر مند تھے کہ اس ٹائرنٹ کے سامنے جانا ہے، اس کے سامنے حق پیش کرنا ہے۔ وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی دی گئی تھی۔ کیا تسلی تھی؟ کہ ڈرو مت، لا تخافا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اننی معکما، بلکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہا گیا تھا۔ اور یہ کہ اسمع و ارا، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اور یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ہر بندے کے ساتھ ہے، اور اسی طرح کی زبردست تسلی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ تمہاری قوم کا جواب خواہ کچھ ہو، تمہارے کندھے اس مشکل کام سے کتنے جھکے جاتے ہوں، العزیز الرحیم، آقا تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارے حال سے واقف ہے۔ الذی یراکا، وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کی نظر تم پر ہے، تم اس کی نظروں میں ہو، جیسے کہا جا رہا ہے۔ حین تقوم، حین تقوم، جب تم کھڑے ہوتے ہو، جس وقت، جس موقع پہ جہاں کھڑے ہوتے ہو۔ حین تقوم کے ایسے کئی مفہوم لیے گئے کہ اس سے کیا مراد ہے کھڑے ہونے سے، کہ جیسے آپ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، رسالت کے فرائض انجام دینے کے لیے، یا اپنے رب سے عرض و نیاز کرنے کے لیے، تہجد پڑھنے کے لیے، اپنی رب کی عبادت بجا لانے کے لیے، فرض نماز ادا کرنے یا نوافل ادا کرنے کے لیے، اپنے رب سے قریب ہونے کے لیے، رات کے اندھیروں میں، دن کی گہما گہمی میں، ہر وقت جہاں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مختلف مجموعوں میں جا کے، جہاں جس طرح آپ اپنی دعوت پیش کرتے تھے، ہر وقت الذی یراکا، وہ جو تمہیں دیکھتا ہے، وہ العزیز الرحیم ہستی تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا اگلی آیت میں وتقلبک، کہ اور یہ کہ تمہاری نقل و حرکت، فی الساجدین، ساجدین میں، قلبہ کے معنی یاد ہوں گے، کسی چیز کو پھیرنا، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹنا۔ تقلب کا جو کہا جا رہا ہے، جیسے تمہارا پھرنا، جانا، آنا، اٹھنا، بیٹھنا، سرگرمی کا اندازہ ہو رہا ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ اور فی الساجدین کہنا سجدہ کرنے والوں میں۔ اب یہ جو آیت ہے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جس ذوق و شوق سے اپنے رب کے رضا کے طلب میں سرگرم رہتے تھے، اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست تعریف اور تحسین ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ساجدین کے لقب سے یاد فرما رہا ہے۔ اپنے اس رب پر بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم تہجد کے لیے اٹھتے ہو، اس سے دعائیں کرتے ہو، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کوشش کرتے ہو۔ پھر ساجدین کہنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ نظر رکھتے ہوں، وہ کیسی عبادت کر رہے ہیں، ان کی تربیت آپ فرما رہے تھے، راتوں کی عبادت خود بھی کر رہے ہیں اور اپنے صحابہ کرام کو بھی دیکھ رہے ہیں۔
صحابہ کرام بھی کیسی عبادتیں کرنے والے تھے. سورہ مزمل کی آیات سے اندازہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں اور صحابہ کرام کی تہجد گزاری اور عبادتوں میں ان کی ریاضت اور مشقت کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ خبر دی. ان ربک یعلم، آپ کا رب جانتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کہ آپ کا رب جانتا ہے. جانتا ہے کہنے میں کیسی بات ہوتی ہے، پوری دنیا کو پتہ نہیں ہے کیا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کر رہے ہیں آپ کا کوئی ایک صحابی اس وقت کیا کر رہا ہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے. تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ، آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات. کتنی عبادتیں کرتے تھے ذرا سوچیں. مکے کے حالات ایسے ہی نہیں بدل گئے تھے، اتنے برے حالات سے پھر اتنے کامیابی کا عطا ہونا کس طرح سے ہوا تھا، کیسی مشقت عبادتوں میں بھی کی گئی تھی. صرف کوشش ہی نہیں، کوشش بھی تھی، صرف عبادتیں دعائیں نہیں تھی، کوششوں کے ساتھ اتنی عبادتیں بھی تھیں، اپنی تربیت ہو رہی تھی اپنے رب کے لیے. 2/3 سوچیں، 2/3 رات، یعنی کم سو رہے ہیں، 1/3 سو رہے ہیں، 2/3 رات تک بھی جاگ رہے ہیں، کبھی آدھی رات کبھی 1/3 رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہو. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ آپ کے ساتھ وہ بھی اس پر عمل کرتا ہے. ان کا بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کون کون، حالانکہ انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا. سورہ مزمل میں شروع کی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ آپ کریں عبادت آدھی رات، اس سے کم اس سے زیادہ، لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہ ہمیں بھی کرنا ہے. وہ بھی عبادتیں کر رہے تھے اور اتنی عبادتیں کر رہے تھے، اور انہی کا پھر یہاں ذکر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تقلبک فی الساجدین، آپ کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، سوچیں اٹھنا، وضو کرنا، مسواک، پھر عبادتوں کے لیے کھڑے ہونا اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے اور جاننے والا ہے. السمیع اور العلیم ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا کیسا دیکھنا ہے، اس کا جاننا کیسا جاننا ہے. سمیع اور العلیم کی صفات کے ساتھ اپنے ایک ایک بندے کے حال سے وہ واقف ہے. کون کس تکلیف میں، کس تھکن کی حالت میں ہے، کیا ہے، اور کس وقت وہ کس طرح رات کے اندھیروں میں اپنے حجروں کی تنہائیوں میں کس دل کی کیفیت کے ساتھ کون اپنے آقا کو پکارتا ہے، سب کچھ اس کی نظر میں ہے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا بیان سوچے کس طرح توکل اللہ عطا کر سکتا ہے، ویسا توکل جیسا کہ ہونا چاہیے اللہ پر، اور تب ہی پھر وہ کام ممکن ہو سکتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شدید مخالفتوں ایسے حالات میں کر دکھایا. طائف کا دن ہو یا شعیب ابی طالب کا طویل عرصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی نہ اپنے رب سے مایوس ہوئے نہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے. وہ طاقت کس نے دی تھی؟ راتوں کی مشقت اور ریاضت نے ان کو اتنی استقامت اور اتنی طاقت عطا کی تھی. وہ اس طرح سے اپنے عزیز الرحیم اور السمیع العلیم آقا پر توکل کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ کی عظیم صفات کا بیان کیسی دھارس بھی بندھانے والا ہے، اپنی ہمت و حوصلہ عطا کرتا ہے. دنیا کے اگر سہاروں پہ انسان اگر بھروسہ رکھے تب تو کس قدر مایوسی کا شکار ہو سکتا، وہ تو ہاتھ سے نکل سکتے ہیں، وہ سارے کام پوری طرح آ بھی نہیں سکتے. اس کے مقابلے میں اصل بھروسہ کس پر ہو وہ بتایا جاتا ہے یہاں پہ. اور پھر کہا جا رہا ہے، اگلی آیات دیکھیں، بلکہ اگلی 2-3 آیات ہی دیکھ لیں، ایک ساتھ ایک بات بیان ہو رہی ہے. کہا گیا حل کیا، انبئکم، نبأ ہوتا نا خبر کے لیے، بڑی خبر کے لیے، کیا میں خود تمہیں خبر دوں، میں تم کو بتاؤں. کم جمع کے صیغے میں ہے، سب سے خطاب ہو رہا ہے، ہم سب سے بھی اور ان سب سے بھی، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے ان سے بھی اور مسلمانوں سے بھی، کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اللہ پر، من کس پر، تنزل الشیاطین، کہ تنزل الشیاطین کے کس پر شیاطین اترتے ہیں، کس پر شیاطین اترنے والے ہیں. اور پھر کہا جاتا تنزل علی کل افاک اثیم، وہ اترتے ہیں، وہ نازل ہوتے ہیں ہر افاق پر، جھوٹے پر، اثیم گناہگار پر. اور وہ کرتے کیا ہیں، یلقون ڈالتے ہیں، القا کرتے ہیں، یلقون السمع سنی ہوئی بات، السمع القا کرتے ہیں،
وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور اکثر وہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب یہاں بات ہو رہی ہے کہ کس پر شیاطین اترتے ہیں، ہم تمہیں بتائیں۔ پیچھے جو آیات تھی، پیچھے آیت 210 میں دیکھیں، وہاں پہ بھی کہا گیا تھا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور نہیں نازل ہوتے اس کے ساتھ شیاطین۔ تو یہ شیاطین کے نازل ہونے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے تھے، قرآن کے خلاف جو پروپیگنڈے کرتے تھے بڑے بڑے مخالفین عوام کو بہکانے کے لیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ کوئی کاہن کا کلام ہے۔ اسی کا جواب سورۃ الحاقہ میں بھی دیا گیا تھا، وَلَا بِقَوْلِ کاہن، وہ نہیں ہے کاہن کا قول۔ اس کے لیے یہاں پہ بھی پھر کہا جا رہا ہے کہ کیا میں تمہیں خبر دوں۔ وہاں پہ تو کہہ دیا گیا تھا نہیں اترتے شیاطین، اس کو نازل کر نہیں سکتے قرآن کو۔ اب کہا جا رہا ہے کس پہ نازل ہوتے ہیں، وہ کس کے پاس خبریں لاتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کہا جا رہا ہے میں تمہیں خبر دوں۔ تنزل اللہ کل افاک اثیم، کہ وہ نازل ہوتے ہیں شیاطین ہر افاق پر۔ افاق کا لفظ افک سے، افک کہتے ہیں نا بالکل غلط بات، جھوٹ، حقیقت سے بالکل دور جو بات ہو، اور افاق کہیں تو پھر بہت ہی مبالغے کا صیغہ ہے کہ بہت ہی زیادہ جھوٹ بولنے والا جو ہو، اور اثیم بھی رحیم فعیل کے وزن پہ، وہ بھی مبالغے کا صیغہ، اسم سے، اسم گناہ کے لیے۔ تو جو گناہ گار ہیں، بدکار، گناہ گار، جھوٹے، ان اشخاص پہ شیاطین اترتے ہیں۔ شیاطین تو ان کے پاس خبریں لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ انسان پر، اتنے امانت دار اور دیانت دار انسان پر، وہ جو صادق اور امین ہے، ان کے پاس شیاطین نہیں آ سکتے، شیاطین تو ان کے پاس جاتے ہیں۔ اصل یہ بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں افاکن اثیم کہہ کر ان کاہن کہلاتے تھے 900، تو جو غیب کی خبریں دینے کا دعویٰ کرتے تھے ان کے لیے بات ہو رہی ہے، اور جن کے دھوکوں میں مشرکین عرب پھنسے ہوئے بھی تھے ان کاہنوں کے، تو ان کو کہا جا رہا ہے افاکن اثیم، وہ جو طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے، پھر اس دعوے کے ساتھ پیش کرتے کہ وہ ان پر غیب سے القا ہو رہی ہیں، غیب سے انہیں پتہ چل رہا ہے، کوئی چیزیں ان کے پاس آ رہی ہیں۔ ان کی دوسری صفت اثیم ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی وہ ہر طرح کے گناہوں میں آلودہ تھے۔ اور اب یہ بات ہے وہ کاہن بھی، جوتشی، نجومی، فالگیر اور عامل قسم کے جو لوگ ہوتے ان کی ہو رہی ہے، جو غیب دانی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، بڑی گول مول لچھے دار باتیں بنا کر لوگوں کی قسمتیں بتاتے ہیں۔ قسمتیں بتانے والے بھی کیسے ہوتے ہیں نا، بات ایسی کرتے کہ لوگ خود ہی سے کچھ بھی مطلب نکال لیں، کوئی خاص پتا تو نہیں ہوتا خود کو، لیکن بات ایسے کرتے ہیں کہ لوگ کچھ اس کے مطلب نکال لیں اپنے لیے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں بناتے ہیں، یا جنوں، روحوں اور موکلوں کے ذریعے سے لوگوں کی بگڑی بنانے کا جیسے کاروبار وہ کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان پر یلقون السمع، ان پر ڈالتے ہیں، ان پر القا کرتے ہیں۔ السمع کہنا جیسے سنی ہوئی بات۔ سنی ہوئی بات کیا ہے، اس کے جیسے مطلب یہ لیا گیا کہ جیسے شیاطین کچھ سنگن لے کر اپنے اولیاء پر القا کرتے ہیں۔ سورہ جن کی آیات ہم پچھلی کلاس میں بھی یاد کر چکے ہیں کہ شیاطین کس طرح کوشش کرتے تھے، جو قرآن کے نزول سے پہلے کی بات وہاں پہ ہو رہی تھی، کہ وہ فرشتوں کی باتیں سنیں، اس کے لیے اوپر جاتے ہیں، کچھ خبریں اڑانے کی کوشش کرتے، لیکن شہاب ثاقب سے مار بھگائے جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہاں کی جو آیات ہے جن کی ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کاہن کی قسم کے جو لوگ ہیں جو جنوں سے تعلق کے بنا پر غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں، خود ان جنوں کے علم کا کیا حال ہے، انہیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس وقت بھی اس چیز کو جو وہ سننے کی کوشش کرتے تھے، کوئی ایک آدھ چیز کان میں پڑتی تھی، اسے کہا گیا السمع، کہ وہ سنی سنائی بات تھوڑی سی اپنے دوستوں، اپنے کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کو یہ جو دھوکے باز کاہن شیاطین ہیں، وہ بہت سا اپنی طرف سے جھوٹ ملا کر پھر وہ لوگوں کو بتاتے، لوگوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں۔ اس کی تشریح بخاری اور مسلم میں آنے والی حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو بیان کرتی ہیں کہ چند لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا، آپ نے فرمایا وہ کچھ نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ہمیں کبھی ایسی باتیں بتاتے ہیں جو صحیح نکلتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا کلمہ جس کو کوئی جن اچک لیتا ہے، حق کا کلمہ کہیں تو جو فرشتوں جانتے ہیں، جو ٹروتھ جانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں احکامات ملتے ہیں، اس سے کوئی جن اچک لیتا ہے
اور اس کو اپنے دوست کے کان میں ڈال دیتا ہے. دوست کون؟ جو انسانوں میں سے جو دوست ہوں اس طرح کے کاہن وغیرہ. پھر اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی بات ہے. بخاری کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ فرشتے آسمان سے بادلوں کی فضا میں اترتے ہیں اور اس بات کا ذکر کرتے ہیں جس کا فیصلہ آسمان میں کیا گیا ہوتا ہے، تو شیطان اس بات کو چوری کے ساتھ سنتا ہے اور کاہنوں تک پہنچا دیتا ہے اور وہ اپنی طرف سے اس میں 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظامات کڑے ہوتے ہیں. جب جو بات نہیں پہنچانی ہے وہ تو کوئی جن اچک نہیں سکتا، لیکن کچھ باتیں وہ کبھی کبھار اچک بھی سکتے ہیں اور اسی میں کوئی سچی بات ان کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ لا کر ان کو سناتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر لوگ دھوکے میں پڑتے ہیں کہ کوئی انہیں غیب کا علم ہے، کوئی وہ بات جانتے ہیں. اب یہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور وہ جھوٹے ہوتے ہیں. اکثر وہ جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی اکثر ٹائم زیادہ تر وہ جھوٹے ہوتے ہیں اور ان میں سے اکثر زیادہ تر ہیں جھوٹے. وہ عملیات سفلیات جاننے والے جو ہوتے ہیں، جنات سے تعلق پیدا کر لیتے ہیں، ان کی حقیقت حدیث سے جو پتہ چلتی. اور ان میں ایسے بھی ہیں جو بہت سے اس پیشے کو بڑا ہی کامیاب دیکھ کر کس طرح ان کا پیشہ چلتا ہے نا، لوگ ان کے پاس جاتے ہیں عمل کروانے کے لیے، ان سے علاج کروانے کے لیے اور کیا کچھ. تو وہ بھی جب ایک کوئی چیز سوچے جو چل رہی ہو، جو کوئی پیشہ بڑا کامیاب چل رہا ہو، وہ ایسے بھی لوگ جن کا کوئی جنوں سے تعلق وہ بنا بھی نہیں سکتے، وہ بھی بن کے اس طرح کی باتیں بنا سکتے ہیں، وہ بھی اپنا پیشہ چلا رہے ہوتے. تو یعنی اس دعوے میں بھی وہ جھوٹے ہوتے. اکثرهم کاذبون جو کہا جا رہا ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو کوئی تعلق بھی نہیں ہے کسی جن سے بھی، کچھ انہیں معلومات بھی نہیں ہے مگر بس باتیں بناتے ہیں. تو اس آیت میں اصل بات تو ویسے یہ سمجھائی گئی کہ کہاں یہ پاکیزہ اور سچا کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن اور کہاں کاہنوں کی باتیں، جس کا الزام مخالفین رکھ رہے تھے اپنے جھوٹے پروپیگنڈے سے. وہ سورج کی روشنی کو چھپا تو نہیں سکتے، خود دیکھ سکتے ہیں. عام انسان ذرا غور کریں تو سمجھ سکتے ہیں کہ کاہن کیسے ہوتے ہیں، ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں اور قرآن کیسا کلام ہے. آج کل بھی اور اکثر عاملوں کا، کاہنوں کا، جادو کرنے والے اور اسے توڑنے کی باتیں کرنے والوں کا چلتا رہتا ہے کاروبار مسلمانوں میں، بلکہ نظر بھی آتا ہے کہ کس قدر عام بھی ہے. لوگ دھوکے میں آ رہے ہیں کہ ہاں کچھ جادو ہی ہم پہ ہو گیا ہے اور پھر کچھ علاج کے لیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے کچھ احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس جانا، ان سے غیب کا حال پوچھنا، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت صفیہ بنت ابی عبید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت کرتی ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گم شدہ تلاش کرنے والے انسان کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق دریافت کیا، پھر اس کی تصدیق کی، تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ مسلم کی حدیث ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح کوئی چیز گم ہے، کتنی زیادہ کوئی انسان کوئی اس کے لیے ڈسپریٹ ہو رہا ہے، بس معلوم کرنا چاہ رہا ہے کہ کیسے پتہ چل جائے، اور جا کے کسی سے پتہ کیا، پھر اس کی تصدیق کی کہ جیسے وہ کوئی سچ بول رہا ہے، تو اس کے لیے آ رہا ہے کہ وہ 40 دن تک اس کی نماز قبول ہوتی، کیونکہ شرک ہی ایک طرح کا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہے عالم الغیب، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنے کے بجائے وہ دوسرے ایسے جھوٹے انسانوں کے پاس جا رہا ہے، تو اس کے لیے سخت وعید آ رہی ہے. ایک اور حدیث ہے، حضرت قبیصہ بن مخارق بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ پرندوں کو اڑانا اور بدفعلی پکڑنا اور رمل کرنا شیطانی کام ہے. اس حدیث کو ابو داؤد نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا. ابو داؤد جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ الطرق کے معنی پرندوں کو اڑانا ہے، وہ دائیں جانب اڑ جائیں یا بائیں جانب اڑ جائیں. جیسے دائیں جانب اڑے تو اس سے نیک فعل لی جائے اور بائیں جانب اڑے تو اس سے بدفعلی پکڑی جائے. اور جبت کی بھی بات روایت میں ہے نا، جو حدیث ہم نے یاد کی، اس میں جبت ایسا کلمہ ہے جس کا اطلاق بت، کاہن اور جادوگر وغیرہ پر ہوتا ہے. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطانی کام فرمایا، ان سب چیزوں کو کہ یہ شیطانی کام ہے. ایک اور ابو داؤد ہی کی حدیث ہے، وہ صحیح اسناد کے ساتھ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص علم نجوم سیکھتا ہے تو گویا اس نے جادو کا علم سیکھا، وہ جتنا زیادہ جادو کا علم سیکھنا چاہتا ہے سیکھ لے۔ وہ حدیث کیسی ہے؟ بالکل بیزاری کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ کچھ علم نجوم کیا ہے؟ بالکل جیسے کوئی جادو سیکھنے جا رہا ہے، اور وہی کرنا چاہتے ہو، اتنا غلط کام کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کرو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ کبھی ہوتا بھی ہے نا کہ انسان بڑی جیسے ڈسپریٹ سچویشن میں ہوتا ہے، اور پھر اندر سے وسواس الخناس ہے جو بار بار خیال ڈال رہا ہے کہ ہو نہ ہو کسی نے کچھ کر ہی دیا ہے، اور اب کسی کے کرنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اللہ سے تعلق بڑھانے کے بجائے، استغفار و دعا سے اللہ سے مدد لینے کے بجائے ان لوگوں کی طرف رجوع کر لے جن کے سچے ہونے کا بھی کوئی یقین نہیں۔ دوسری طرف سے صرف اندر کے وسواس الخناس نہیں ہے، کتنے ایسے کرم فرما اپنے ساتھی دوست بھی ہوتے ہیں جو بار بار یہ بات کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ کچھ ہو ہی گیا ہے، کسی نے کچھ کر ہی دیا ہے، جانا ہی پڑے گا۔ تو اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں ان کے سچے ہونے کا کوئی یقین بھی نہیں، جو کہہ رہا ہو کہ ہاں وہ عامل ہے، وہ جانتا ہے، وہ کس کو پتا، اور وہ جو ثبوت دیتے ہیں کہ ہم بہت کچھ جاننے والے ہیں، اس کی بھی کیا حقیقت ہوتی۔ اکثر ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی ایک بات بتا رہے ہوتے کہ ہاں تم نے یہ کیا ہے، تم نے فلاں چیز وہاں رکھی ہے، وہ تو کیا ہے، کوئی بھی شیاطین سے جو تعلق جوڑ لیتے ہیں اور وہ ان سے کچھ پتا کر لیں۔ ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ اپنے دوسرے دوستوں کو خبر دے دے، اور وہ پھر جا کے اس سے جیسے بتا رہے ہوں کہ ہاں ہم بہت غیب کا علم رکھنے والے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے جس سے منع کیا گیا ہو دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کے لیے تنبیہ کی ہو، تو وہ کام جس سے روکا گیا وہ اکثر ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس جانا، آخرت تو برباد ہوتی ہی ہے، آخرت سے جو بے فکر ہے وہی جائے گا ان کے پاس۔ حالانکہ ہوتا کیا ہے، وہ دنیا بھی برباد کرتا ہے، دنیا کا بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، آپ کسی کے پاس جا کے اتنی اپنی معلومات اس کو دے رہے ہیں، کیا وہ اپنے شیاطین کے ذریعے بار بار تنگ کر کے اپنا کاروبار نہیں چمکائے گا کہ آپ کو بار بار اس کے پاس جانا پڑے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے، اب یہاں ان کی بات تھی کاہنوں کے بارے میں، کیونکہ پروپیگنڈا تھا، ان کا بتایا گیا کہ وہ کاہنوں کی حقیقتی کیا ہے، وہ تو ہے ہی ان میں سے اکثر جھوٹے۔ اور اب ایک اور جو بات وہ کرتے تھے، جھوٹا پروپیگنڈے جو ان کے تھے، ان میں ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے شاعر کہیں، اس کلام کو شاعری کہہ کے اس کی اہمیت گھٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہاں پہ ان کا جواب دیا جا رہا ہے، کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ اور شعراء اسی لفظ پر یہاں پہ سورت کا نام ہے، اور وہ سورت جس میں وہ خوبصورتی اور زور ہے جس کا کوئی ذرا سا بھی حصہ کسی بڑے سے بڑے شاعر کے کلام میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ مگر ان شعراء کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ شعراء جن کو فالو کرتے ہیں، جن کا اتباع کرتے ہیں، کون کرتے ہیں؟ غاؤون، جو گمراہ لوگ ہیں۔ کاہنوں کے بعد اس معاشرے میں، عرب کے اس معاشرے میں شعراء کی اہمیت تھی بھی بہت زیادہ، عرب کی سوسائٹی میں ہی ان کا اپنا ایک بڑا مقام تھا۔ عوام کی باغ ہی گویا ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، نفرتیں پھیلانے والے، جنگوں کی آگ بڑھانے والے بھی اکثر وہی ہوتے تھے۔ ایک مشہور شاعر محلحل کے اشعار کی بنا پر 2 قبیلوں میں لڑائی شروع ہوئی، اس کے بارے میں مشہور ہے، وہ نصف صدی تک جاری رہی، 50 سال ہوتی رہی۔ اپنی شاعری سے اس نے بھڑکا دیا لوگوں کو جنگ کے لیے، جنگ شروع ہوئی تو پھر رکتی نہیں تھی۔ شاعری جس کے قصیدے پڑھ دے لوگ ان کے قائل ہو جائیں، جسے وہ زمین پر گرا دیں وہ بدنام ہو کر رہ جائے۔ ان کا اس معاشرے میں جو مقام تھا اور جو کام تھا، وہ آج ہمارے میڈیا کو اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ میڈیا کی طرح کا ہی ان کا وہ کام تھا، جس طرح آج میڈیا سے کام لیا جا رہا، کچھ سچ میں بہت سا جھوٹ ملا کر اس طرح پیش کر دیں کہ انسانوں کے ذہن متاثر ہو جائے، سارے بلیکس کو کرمنل سمجھنے لگ جائیں لوگ، ہر مسلمان دہشت گرد نظر آنے لگے۔ یہی کام اس زمانے کے شعراء اور خطیب بھی کیا کرتے تھے، اپنی زبان سے اس وقت ہوتا تھا۔ آج تو اور کتنے ٹول مل گئے ہیں، اس کے ذریعے وہی کام کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہاں اب ان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ جب ہم ان کا پڑھ رہے ہو تو ہمیں سمجھ میں آتا آج کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا بھی دیکھ لیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ غاؤون، غاؤون غوی سے گمراہ کے لیے ہوتا نا،
کہ وہ ان کی پیروی کرتے. الغیو جہالت کو کہتے ہیں جو بالکل غلط عقیدے کی بنا پر ہو. غوی گمراہ، غاؤن اس کی جمع غاؤن اور غاوین. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. ان شعراء کو جاننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کون لوگ ہیں جو ان کے پیچھے چلتے ہیں. شاعر خود اخلاقی اعتبار سے انتہائی گرے ہوئے لوگ تھے، ان کی شاعری اخلاق سے گری ہوئی تھی، اور ان کو فالو کرنے والے بھی ویسے ہی لوگ ہو سکتے تھے. انسان ویسے بھی اپنے دوستوں ساتھیوں سے ہی پہچانا جاتا ہے. تو یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی بات پر یقین کرنے، کسی پر اعتماد کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کون ہے اس کے ساتھی، کون ہے جو ان کو فالو کرتے ہیں. ظاہر ہے ہم خیال لوگ ہی ایک دوسرے کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر جب ایک ساتھ رہتے ہیں تو اور ہم خیال بنتے بھی چلے جاتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کیسے لوگ تھے. ان کے اتباع کرنے والے تک بھی جب گمراہ تھے تو سوچنے کی بات ہے. ہمارے یوتھ تو پتہ نہیں کس کس کو فالو کر رہے ہیں، اور کس کس جگہ، کس کس فورم، کس کس پلیٹ فارم پہ، اور بالکل ہی غیر مسلموں کو، بے حیا لوگوں کو فالو کریں وہ تو بہت ہی بڑی بات ہے. ہر ایک نہیں بھی کرتا. ہمارے گھروں کے بچے ہیں، دیندار بھی ہیں، لیکن زیادہ خطرناک اکثر وہ ہوتا جب اسلام کے نام پر ایسے بھی لوگ کسی بھی فورم پہ ایسے سرگرم ہیں، ریورٹ ہیں، دوسرے بھی لوگ جن کے خیالات انتہائی گڑبڑ ہیں، بہت ہی پرابلمٹک ان کے اپنے خیالات ہیں، اور ان کو فالو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یوتھ، اور ان سے خوب متاثر ہو رہے ہیں. انہیں سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کوئی وہ ہیرو ہیں. ضرور ان کے اثرات وہ لیتے ہیں. دیکھنے کی بات ہے کہ جس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی کوئی صحیح خیال رکھنے والے، صحیح خیالات رکھنے والے ہوں، صحیح سمجھ رکھنے والے ہوں، دین کی سمجھ رکھنے والے ہوں. انہی کو فالو کریں اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں جو اس طرح کے گمراہ لوگ ہوں. اور ان کے بارے میں پھر کہا جاتا علم ترا، کیا نہیں دیکھا تو نے. ترا کا لفظ یاد ہوگا. دیکھنا کی بات کیا ہوتی؟ غور کرنا، سمجھنا، نتیجہ نکالنا. کہ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، انہم، کہ وہ ہے فی میں کلی، ہر وادی میں، یہیمون، کلی وادی یہیمون، کہ وہ سر مارتے پھرتے ہیں. یہیمون کا جو لفظ ہے معنی ہوتے سرگرداں پھرنا. ہائم ویسے تو پیاسے اونٹ کو، پیاسے کو کہا جاتا. تو پیاسا اونٹ جیسے اس کے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا ہو، تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے. ان کو دیکھو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ، یعنی شاعر کی طرف اشارہ ہو رہا ہے نا، شاعروں کی، انہم، کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں. ایک اور ان شاعروں کی جیسے خصوصیت بتائی جا رہی، جس کے ذریعے قرآن پیش کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارک کا اور شعراء کے گرفتار و کردار کا فرق جیسے ظاہر کیا جا رہا، بتایا جا رہا کہ کس طرح وہ کیسے لوگ ہیں. ظاہر ہے الحمدللہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اس کلام الہی کو شاعری جیسی چیز سمجھیں، لیکن یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ کون سا کردار اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے. یہاں ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت ان لوگوں کو بتایا جا رہا تھا، عام عوام کو مکے کے بتایا جا رہا تھا کہ ذرا دیکھو وہ کیسے لوگ ہیں شعراء، اور یہ کلام کیسا ہے. لیکن یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کردار ہم میں نہیں ہونے چاہیے، اور جو یہاں بتائے جا رہے ہیں ناپسندیدہ کردار. اس آیت میں کہا گیا کہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک صحیح راستے پر چلنے والے ہوں، کوئی ان کی زندگی کے صحیح گول ہوں. ایک مشہور شعراء کے بھی اشعار پڑھیں، کہیں بالکل نفسانی اور شیطانی باتیں، کہیں بڑی حکمت و معزت کی باتیں. ایک شعر میں تصوف کا بیان تو کسی میں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو کہاں وہ شاعری اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جس میں ایک ہی صحیح راستے کی طرف دعوت، نیکی اور بھلائی کی تلقین کے سوا کوئی بات ایسی نہیں جو اس کے خلاف ہو. بالکل ایک ہی مقصد ہے انسانیت کی بھلائی کا، اور اسی کی بات چل رہی ہے. اور کہاں وہ شعراء جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے، ان کے کلام پڑھ جائیں، نہیں پتہ کہ وہ اصل چاہتے کیا ہے. کبھی کسی کی بات، کبھی کوئی بات، کبھی کیسی بات. اور پھر شعراء کی ایک اور بات بتائی جاتی، وَأَنَّهُمْ، اور یہ کہ وہ یقولون کہتے ہیں، ما لا یفعلون جو نہیں وہ کرتے. بتائی جا رہی کہ وہ ایسی باتیں وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. شعراء کی یہ خصوصیت بھی سب جانتے ہی تھے کہ ان کے کہنے کی باتیں اور ہیں اور ان کا عمل کچھ اور.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل مکہ خوب جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ لوگوں کو ہدایت کرتے وہ اس سے پہلے آپ خود کرنے والے تھے۔ پھر تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعروں کی صف میں شمار کرنے والوں کی باتوں میں تم کیسے آ سکتے ہو۔ یہاں بھی اخلاق کی اس خرابی کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ سورہ صف کی دوسری ہی آیت میں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، وہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے۔ کتنی کبورا مقتن کہا جائے تو مقتا بہت ہی بری بات، اور پھر اس پر کبورا بھی کہ وہ بہت ہی بڑی بری بات ہے کہ وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ قرآن میں منافقین کی صفت بھی یہی آتی کہ وہ ان باتوں کی شہرت چاہتے ہیں، ان باتوں کا کریڈٹ چاہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، اور جو زبان سے وہ کہتے ہیں جو کرنے والے نہیں ہوتے، اور خود عمل کیے بغیر دوسروں کو واعظ کرنا تو اور بھی بڑی بات ہے، جس کے لیے احادیث میں عذاب کی تفصیل بھی آتی ہے، یاد ہوں گی وہ احادیث۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی پناہ میں لے لے ایسے گناہوں سے اور ان کے برے انجام سے۔ شاعری کی مذمت کی بات جو ہو رہی تھی وہ اب ختم ہو رہی ہے، تو ساتھ ہی ایک حدیث بھی یاد کر لے جو امام بخاری نے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے، یہ پیپ کہیں تو کس طرح انفیکشن ہونے کے بعد جو گندا مواد جمع ہوتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس پیپ سے اپنا پیٹ بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ تو اب اس حدیث کی اس روایت کی تشریح میں امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے لیے ہے جب شعر و شاعری کا مشغلہ اللہ کے ذکر، قرآن اور علم دین پر غالب آ جائے، کہ وہ شعر و شاعری میں اتنی دلچسپی ہو کہ قرآن سے غافل ہو، اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ یہ حدیث سے پڑھتے ہوئے تصور میں اصل تو وہ لوگ آتے جو پیپ سے بھری ہوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت دلائی، جس کے لیے جو دن رات فحش گانوں اور میوزک ہی میں لگے ہوئے ہوں، جن کا دل و دماغ اسی طرف لگا ہوا ہو، اس طرح کے گندے گانوں وغیرہ میں ہو تو پھر کیا گندی باتیں انسان سوچتا ہے، اس پر کوئی نصیحت یا قرآن کی آیت اثر بھی نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ تو اب یہ تو تھا اس وقت کے شعراء کا، یا کہنا چاہیے کہ شعراء کی اکثریت کا حال۔ اگلی آیت میں استثناء بھی آ رہا ہے، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات سارے شعراء کی نہیں ہو رہی ہے، شاعری ہی کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ جن کے برے کردار ہیں ان کی مذمت کی گئی، اور بتایا گیا کہ قرآن کا ویسی شاعری سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ شاعری کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اور بہترین صلاحیت ہے۔ ابھی ہم شاعری اور آج کے میڈیا کا موازنہ کر رہے تھے، جس طرح انہی میڈیا کے ذرائع سے بہترین کام بھی لیے جا سکتے۔ ٹی وی کا ڈبہ جو دن رات گندگیاں پھینک رہا ہو، اس سے بہت اچھی چیزیں بھی پھیلائی جا سکتی ہیں۔ گندی چیزیں وہ نشر کر رہا ہے لیکن بہت اچھی چیزیں بھی نشر ہو سکتی ہیں۔ ہر میڈیا کے جو کتنے سارے ٹول ہیں، کیا کیا ذرائع ہیں، ہر ایک سے ہی بہترین کام بھی لے جا سکتے، اسی طرح شاعری سے بھی لیے جا سکتے۔ اسی لیے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اچھے اشعار سنائے جاتے تو آپ ان کی تعریف ہی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے جو کہ بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کچھ برگزیدہ صحابہ بھی تھے جو مشہور شعراء گزرے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، ان کا تو کیا مقام تھا شہادت پانے والے غزوہ مؤتہ میں، اور حسان بن ثابت اور کعب بن مالک، اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھنے والے شعراء کو جواب دینے کے لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی اور ان کے لیے روح القدس کی تائید کی دعا بھی فرمائی۔ امام بخاری کا کہنا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی شعر کہا کرتی تھیں، تو ابھی کئی روایت سے پتہ چلتا انہیں کیسا شعر کا ذوق تھا حضرت عائشہ کو بھی۔ ان شعراء کا ذکر سورہ شعراء کی آخری آیت میں اب آ رہا ہے، وہ جو ایسے شاعر نہیں تھے جن کی مذمت کی گئی، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، یہ ساری باتیں ہوئیں، شعراء ایسے ایسے ہیں مگر وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وذکروا اللہ کثیرا، اور ذکر کیا انہوں نے اللہ کا کثرت سے، وانتصروا، اور بدلہ لیا انہوں نے
من بعد ما ظلموا، اس کے بعد جب ان پر ظلم کیا گیا، وَسَيَعْلَمُوا، اور ان قریب جان لیں گے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا، ایو، کہاں، کون سی، منقلبین ینقلبون، کہ وہ کس جگہ وہ لوٹ کر جانے والے ہیں، کس انجام سے وہ دو چار ہونے والے ہیں۔ پیچھے اس وقت کے شعراء کی اکثریت کی 3 صفات بتائی گئی تھی، اب کہا جا رہا الا الذین، مگر وہ لوگ جو وہ لوگ کون ہیں جن میں وہ خرابیاں نہیں ہیں، جن کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ نہیں چلتے، جن کے پاس اپنی زندگی کا کوئی بہترین مقصد ہے، کچھ ایسے لوگ نہیں ہیں وہ جو جن کے پاس کوئی مقصد نہیں، ابھی کچھ باتیں کی، ابھی کچھ کی، خود اس پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ شعراء، وہ لوگ جو ایمان لائیں، نیک اعمال کریں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کردار کیسا ہوتا ہے، کون سے اعمال ہمارے رب کے نزدیک پسندیدہ ہیں، وہ بھی یہاں ہمیں پتہ چل رہے ہیں۔ پچھلی آیات میں ناپسندیدہ کردار، اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ اعمال کا ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کو سخت مبغوض ہیں جو صفات وہ دیکھیں، اور یہاں وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ کیسے ہوتے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، وہ ہمارے نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ ایمان کے ساتھ اپنی عملی زندگی میں بھی صالح اور نیک ہوں، بدکاری اور فسق و فجور سے دور، بہترین اخلاق کے حامل، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، اپنی زندگی میں ہر وقت ہر حال میں، اپنے کلام میں بھی، اپنی بات چیت میں بھی اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں۔ پھر ایک چوتھی صفت بھی ان کی بتائی گئی کہ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، کہ اور جنہوں نے بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی اگر کسی کے خلاف کچھ کہتے ہیں تو اپنی کسی نفسانی غرض کے لیے نہیں کہتے، نفرتیں پھیلانے، لوگوں کو بھڑکانے، دنیا میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ ظلم کا جواب دینے کے لیے۔ اسلام کے مخالفین اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو طوفان اٹھاتے تھے، نفرتوں کا زہر پھیلاتے تھے، اس کا جواب دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک سے فرمایا، ابھی پیچھے ہم نے ان شعراء کے نام دیکھے تھے نا جو مشہور تھے، انہی میں سے ایک کعب بن مالک تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ ان کی ہجو کہو، ہجو کہیں تو وہ ہجو لکھتے تھے، کسی کے خلاف کوئی نظم جو لکھی جاتی ہے اسے ہجو کہا جاتا، تو وہ تم کہو کیونکہ واللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارا شعر ان کے حق میں تیر سے زیادہ تیز ہے، یہ کام وہ کرے گا، تمہارا شعر وہ کام کرے گا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کی خبر لو اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں، اور آپ نے فرمایا قل وروح القدس معک، کہو اور روح القدس تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو جس طرح سے حملہ کر رہا ہے اس کا جواب اسی میڈیا سے ہی دینا بہترین ہے۔ وہ کچھ خلاف لکھ رہے ہیں، اس کے انتقام میں، اس پر غصے میں آ کر اپنے ملک کی بسیں جلانا، ہنگامے کرنے کے بجائے اس کا اسی طریقے سے صحیح جواب دینے کی ضرورت ہے۔ جتنا بہترین پروگرام کر کے وہ اسلام کے خلاف نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ویسے ہی اچھا پروگرام کر کے انسان لوگوں کو قائل کرے، اسی طرح کی بات کرے۔ تو وہ شعراء کے ذریعے سے نفرتیں پھیلاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعراء کو ترغیب دلائی، اور کیسی ان کو ترغیب بھی کیسی ترغیب ہے کہ روح القدس تمہارے ساتھ ہے، جبریل تمہارے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے دعا ان کے لیے ہے کہ اللہ کی مدد انہیں حاصل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا کہ مومن تلوار سے بھی لڑتا ہے اور زبان سے بھی، جہاں زبان سے مقابلہ کرنا ہے زبان سے بھی کرتا ہے ایک مومن۔ اور پھر کہا جاتا وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظلم کرنے والوں کو قریب معلوم ہو جائے گا، أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ وہ کس انجام سے دو چار ہوتے ہیں۔ قلبہ کے معنی بھی ہم نے پیچھے دیکھے تھے، وہ کدھر پلٹنے والے ہیں، کہاں ان کے پلٹنے کی جگہ ہے، وہ انہیں پتہ چل جائے گا۔ گویا اصل بدلہ تو اللہ تعالیٰ لینے والا ہے، یہاں جواب دے رہے ہیں تاکہ واضح ہو جائے، بات کی وضاحت ہو جائے، عوام کو وہ بہکا رہے ہیں، عوام کے غلط فہمی کو دور کرنے کی مومن کوشش کر لے، لیکن بدلہ تو اصل اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ کہا گیا سیعلما ہے کہ جلد ہی جان لیں گے، کچھ دور بھی نہیں ہے وہ وقت۔ انسان بے چین ہو رہا ہوتا نا کہ اچھا اتنے پروپیگنڈے ہو رہے، کیا کیا ہو رہا ہے، قریبی ہے ان کا انجام، اللہ تعالیٰ وہ جلد ہی وہ جان لیں گے، وہ خود جان لیں گے، وہ کچھ دور نہیں ہے۔ اس آیت پر ہی پھر اب یہ مکے میں نازل ہونے والی عظیم سورت، جس میں سورہ بقرہ کے بعد سب سے زیادہ آیات ہے،
اگرچہ سورہ انعام سورہ الاعراف جتنی بڑی مکی سورہ نہیں ہے، یہ مکے میں بڑی جو لمبی اس کے الفاظ کے لحاظ سے لمبی تو سورۃ الاعراف ہے نا، لیکن آیات کے لحاظ سے اس میں سب سے زیادہ آیات ہے، چھوٹی اور پر اثر آیات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے، آپ کو صدمے پہنچانے والوں کے تذکرے سے سورج شروع ہوئی، اور کیا ان کا انجام ہونے والا ہے اس پر ختم ہو رہی ہے، اس کی خبر پر ختم ہو رہی ہے کہ قریب میں ہی ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ جو کچھ ہم نے پڑھا اور سمجھا اس صورت میں، اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی رمضان شروع ہونے والا ہے، اس میں یا اس سے پہلے ہی پوری صورت ایک ساتھ بھی پڑھ کر غور کیجئے، پوری صورت پڑھیں تو اس صورت کا جو زور ہے، زور بیان ہے، وہ بھی سمجھ میں آتا ہے، بہت ہی پر اثر آیات ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہم ویسا ہی اثر لے سکیں جیسا ہی آیات اثر دینے والی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔